بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المعاصی من امر الجاہلیہ ولا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک۔ باب ہے تمام گناہ جاہلیت کے کام ہیں، ولا یکفر صاحبها بارتکابها، اور گناہ کرنے والا ان کے ارتکاب سے کافر نہیں ہو جاتا، الا بالشرک، مگر شرک کے ساتھ۔ لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انکا، تو ایک ایسا آدمی ہے، فی کا جاہلیہ، جس میں کچھ جاہلیت ہے۔ وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے سوا جو چاہے گا بخش دے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب ذکر کیا کہ کسی آدمی میں اگر کوئی جاہلیت کا کام ہے تو وہ جاہلیت کا جو کام ہے وہ اسے کافر نہیں بنا دیتا۔ جاہلیت کے کسی کام کی وجہ سے کوئی آدمی نافرمان ہو سکتا ہے، غلط ہو سکتا ہے، کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ایک گناہ کا ارتکاب کیا، لیکن آپ اسے جاہلیت کے کسی کام کی وجہ سے یہ کہہ دیں کہ یہ کافر ہو چکا ہے، یہ غلط ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی سے کوئی ان کا لڑائی جھگڑا ہوا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ لڑائی جھگڑا سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے کوئی ان کی لڑائی ہوئی، تو لڑائی کے نتیجے میں ابو ذر نے ان سے کہہ دیا، یا ابن السواد، اے کالی عورت کے بیٹے، یبن السواد، اے کالی عورت کے بیٹے۔ اب یہ بظاہر کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، یعنی آپ کسی حبشی کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ تو کالی کا بیٹا ہے، اب یہ بظاہر کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی۔ تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر کے شکایت کی کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ کہہ دیا ہے، یبن السواد، تو کالی کا بیٹا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انک امرؤ فیک جاہلیہ، تو ایک ایسا آدمی ہے جس کے اندر جاہلیت موجود ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک جاہلیت کے کام کی وجہ سے جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو اسلام سے خارج نہیں کیا، بلکہ کہا کہ تیرے اندر جاہلیت والا ایک کام ہے، لہذا پھر ان کو کچھ نصیحتیں کی۔ آپ کو پتہ ہے خوارج وہ ہوتے ہیں جنہوں نے ایک چھوٹی سی بلکہ ایک بڑے گناہ کی وجہ سے یہ کہہ دیا کہ یہ کافر ہو جاتا ہے۔ خوارج یہ کہتے ہیں کوئی آدمی بھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ جو معتزلہ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ تو اہل السنہ کا موقف کیا ہے کہ جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے وہ مسلمان ہی رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی کو گالی دینے سے کوئی آدمی مسلمانوں سے نکل کے کافروں میں شامل ہو جاتا ہے، اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ مسلمان سے لڑائی کرنا کفر ہے اور مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے۔ کوئی آدمی کسی کو گالی دے دیتا ہے، کوئی ماں کی آر دلا دیتا ہے، تو وہ غلط تو ہو سکتا ہے، وہ غلطی کا ارتکاب تو کر سکتا ہے، لیکن آپ اسے یہ کہیں کہ چونکہ تیرے اندر جاہلیت ہے، اور جاہلیت اسلام سے پہلے زمانے کو جاہلیت کہا جاتا ہے اور اسلام کے بعد والے زمانے کو دور اسلام کہا جاتا ہے، تو جاہلیت کا جو زمانہ ہے وہ کفر پر زمانہ مبنی تھا،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ صحابی سے کہہ دیا کہ تیرے اندر جاہلیت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کافر نہیں کہا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کرتے ہیں، حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن واصل بن الاحدب عن المعرور بن سوید قال لقیت ابا ذر رضی اللہ عنہ۔ معرور کہتے ہیں میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ربضہ کے مقام پر ملا، وعلیہ حلۃ، اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے اوپر ایک حلہ تھا، ایک جبہ تھا، ایک لباس تھا، وعلی غلامہ حلہ، اور ان کے غلام کے اوپر بھی ایک حلہ تھا، انہوں نے بھی ایک بہترین لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ فسألتہ عن ذلک، تو میں نے معرور سے اس بارے میں، معرور کہتے ہیں میں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں سوال کیا کہ آپ مالک ہیں اور یہ آپ کا غلام ہے، اور جو آپ نے لباس پہنا ہے وہی لباس آپ کے غلام نے بھی پہنا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ انی سابقت رجلا، میں نے ایک آدمی کو گالی دی، میں نے ایک آدمی کو گالم گلوچ کیا، اور وہ میں نے آپ کو ذکر کر دیا کہ وہ گالی کتنی تھی، یبن السواد، اے کالی عورت کے بیٹے، تو اس کو گالی شمار کیا جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے، جو میرے نزدیک شاید گالی نہ ہو کہ میں بہت بڑی بد کلامی کو گالی سمجھتا ہوں، تو کہا کہ میں نے ایک آدمی کو گالی دی، فعیرتہ بأمہ، تو میں نے اس کی ماں کی اس کو آر دلائی، یعنی ماں کے بارے میں کوئی بات کی۔ فقال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ظاہر ہے یہ میرا غلام یا جو غلام تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور جا کر کی شکایت کی کہ ابو ذر نے مجھے یہ بات کہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ یا ابا ذر، اے ابو ذر، اعیرتہ بأمہ، کیا تو اس کو اس کی ماں کی یاد دلاتا ہے؟ انک امرؤ فیک جاہلیہ، تو ایک ایسا آدمی ہے جس کے اندر جاہلیت کے کام ہیں۔ اخوانکم خبلکم، یہ تمہارے جو بھائی ہیں تمہارے غلام ہیں، جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے انہیں تمہارے ہاتھوں کے تحت کر دیا ہے۔ فمن کان اخوہ تحت یدیہ، اور جس آدمی جو کہ اس کا بھائی اس کے ہاتھ کے تحت ہو، فلیطعمہ مما یاکل، تو وہ کھلائے اس کو اس سے جو وہ خود کھاتا ہے، ولیلبس مما یلبس، اور وہ اس کو پہنائے وہ کپڑے جو وہ خود پہنتا ہے، ولا تکلفوہم ما یغلبہم، اور انہیں ایسے کاموں کی تکلیف نہ دو جو ان سے نہ ہو سکیں، فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِنُوهُمْ، اور اگر انہیں تکلیف دو تو ان کی مدد کرو۔ اب یہ حدیث ذکر کر دی جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے اپنے غلام کے ساتھ اتنا اچھا سلوک اس لیے کیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ یہ غلام جو ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں سے الگ کوئی قوم ہے، بلکہ یہ تمہارے ہی بھائی ہیں، فرق یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں ایک بڑا مرتبہ دے دیا ہے اور انہیں تمہارے ہاتھوں کے تحت کر دیا ہے، لہذا جس کا بھی غلام ہو اسے چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، جو کھاتا ہے وہ اسے کھلائے، جو پہنتا ہے وہ اسے پہنائے، اور وہ کام ان کو کہے جس کی ان کے اندر طاقت موجود ہے، اور ایسا کام انہیں کبھی نہ کہیں جو کام وہ کر نہیں سکتے، اور اگر کوئی بڑی ذمہ داری ان سے لینا چاہتے ہیں تو جہاں وہ خدمت کر رہا ہوتا ہے آپ بھی ان کے ساتھ آگے بڑھیں اور اس کام میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ میرے لیے یہ روایت بڑی اہمیت کی حامل ہے، آپ کے لیے بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہو سکتی ہے۔ آپ کے متحد میں کوئی دکان میں آپ کا ملازم ہو سکتا ہے، کوئی گھر میں آپ کے کام کرنے والی خاتون، کوئی بچہ ہو سکتا ہے، کوئی بچی ہو سکتی ہے، کوئی فیکٹری میں کام کرنے والا میرے متحد کوئی ایک لڑکا ہو سکتا ہے، غلام تو نہیں ہے لیکن یہ جو خادم ہوتے ہیں یا جو ایک نوکر ہوتا ہے جو ہمارے ماتحت ہوتا ہے، وہ سارے
ان حدیثوں کی اس حدیث کی روشنی میں وہ سارے ہی اس کے حقدار ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں ہی وہ روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جناب ابو ذر غفاری سے یہ پوچھا نا کہ تم نے اس کو ماں کی یاد دلائی ہے، تو یہ ابو ذر غفاری بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اور کہا اللہ کے نبی اس عمر میں بھی میرے اندر جاہلیت کی باتیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اس عمر میں بھی تیرے اندر جاہلیت کی باتیں ہیں، اور یہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ تو ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بوڑھا آدمی ہو جائے تو وہ گالن گلوچ کر لے تو کوئی بات نہیں، ہم اپنے آپ کو بھی یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں، اور اگر بوڑھا آدمی کسی کو گالی نکال دے تو اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اصل میں نا ہمارے جو بزرگ ہیں وہ بزرگ ہو گئے ہیں، بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ بات نہیں سمجھتے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی اگر بوڑھا ہو جائے تو اس کے اوپر شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے۔ بھائی اس کے اوپر بھی شریعت کے احکام لاگو ہوتے ہیں، بلکہ اس کے اوپر تو شریعت کے احکام زیادہ لاگو ہونے چاہیے کہ اس نے اپنی ساری زندگی گزار دی اور ابھی تک وہ اپنی زبان کو بہتر نہیں کر سکا۔ ہم نے عموماً یہ دیکھا ہے کہ آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ زیادہ گالم گلوچ کرتا ہے، اس کی زبان زیادہ پہلے سے بری ہو جاتی ہے، اور کوئی اسے روک ٹوکنے والا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک بڑا ہوتا ہے، اس کا احترام اور ایک اس کا مقام ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو عمر کے اس حصے میں جا کر کے بھی کسی کو گالی دینے کی اجازت نہیں دی، اور یہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اپنے ماتحت کو، اپنے غلام کو گالی دے۔ البتہ اگر کوئی گالی دے دیتا ہے اس میں ایک جاہلیت کی صفت ہوگی، اور جاہلیت کی اس صفت کی وجہ سے ہم اسے کافر نہیں کہیں گے، جیسا کہ بعض لوگوں نے کافر کہہ دیا، اور امام بخاری بھی اسی بات کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کافر نہیں ہوتا۔ البتہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جاہلیت کی ایک بات ہے اور وہ غلط بات ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اگر وہ شرک کر لیتا ہے نا پھر جا کے اس کو کافر کہیں گے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء سے مراد کفر ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، البتہ یہ کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک بھی کرتا ہے۔ اب جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نبی تسلیم نہیں کرتا تو وہ کافر ہے۔ ہم اس کو کہیں گے کہ وہ کافر ہے اور اس کا جاہلیت سے تعلق ہے، مسلمانوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آتا ہے اور پھر جب تک مبادیات کا انکار نہیں کر دیتا، یہ نہیں کہتا کہ میں نماز کو نہیں مانتا، میں روزے کو نہیں مانتا، میں زکوٰۃ کو تسلیم نہیں کرتا، میں نہیں سمجھتا کہ حج کرنا چاہیے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ مسلمانوں کی لسٹ میں نہیں ہے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد باقی ساری چیزوں کو پھر وہ تسلیم کرتا ہے، پھر کبھی کبھار اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اسے اسلام سے خارج نہیں کر سکتے، کیونکہ اسلام اللہ رب العالمین کا دین ہے۔ میرے پاس اختیار نہیں ہے کہ کسی کو ایک چھوٹے سے غلط کام کی وجہ سے میں اس کو کافر بنا دوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔